الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وعلى سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے تم پر بادل سایہ فگن کیا اور تم کو من و سلوہ عطا کی کہ ہماری عطا سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات رب العالمین ہے، جہاں اللہ کریم نے مخلوق کے ساتھ عوارضات جوڑے ہیں، عوارضات دنیا، عوارضات زندگی، وہاں شان ربوبیت ہے کہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرمانے کے جو اسباب ہیں وہ بھی عطا فرمائے۔ اور دنیا کو اللہ کریم نے سبب سے پسند فرمایا، ہر شے کا ایک سبب مقرر فرمایا، اسباب دنیا اختیار کرنا یہ لازم فرمایا۔ لیکن اللہ کریم کی ذات مجبور نہیں ہے، اللہ کریم کی ذات قادر مطلق ہے، اور وہ معاملات جنہیں خرق عادت معجزات کی صورت میں، کرامات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جہاں یہ خرق عادت معاملات ظاہر ہوتے ہیں وہاں جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حق و باطل کا جو مقابل ہے وہاں پر حق کا جو ظاہر فرمانا ہے، اس کے ثبوت میں اس حوالے سے ان کا ظہور جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے اتنے خرق عادت معمولات دکھلائے، ان سے انہوں نے استفادہ کیا، اسی لیے تو قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ احسانات یاد کرو جو اللہ کریم نے تم پر عطا کیے، اور اپنے معمولات کو اس عز و انکساری میں لاؤ جس کا عہد کرتے آئے ہو، اور شکر گزاری کی طرف آؤ، نہ کہ انکار اور ضد کی طرف جاؤ۔ اسی میں جہاں ان پر یہ عطا فرمائی گئیں تو بعض حصے جو ہیں ان کا ارشاد فرمایا گیا، تذکرہ فرمایا گیا، انہی میں سے یہ آج جو آیا کریمہ ہم تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہاں بھی اسی طرح کا فرمان ہے، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل سایہ فگن کیا۔ تو وادی طیٰ کو بہت بڑی وادی نہیں، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اور کسی شہر کے داخلے میں جو حکم تھا اس کا انکار کیا تو اللہ کریم نے انہیں وہیں اس وادی میں ایسا 40 سال تک رکھا کہ وہ اس میں ایسے بھٹک گئے کہ صبح جب وہ چلتے کہ سفر اختیار کرتے ہیں، اپنے رخ کا تعین کرتے، اور شام تک وہ جو چلتے یعنی ایک منزل کا سفر جو وہ کرتے کہ آج کے قیام کے بعد پھر اگلی صبح یہاں سے ہم نکل جائیں گے، تو جب وہ صبح جاگتے تو جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں جا کر پھر وہ دوبارہ صبح وہیں جا کر ہوتی، تو وہ اس سے نکل نہیں پائے، اور 40 سال اسی جو ہے تکلیف میں اور تردد میں رہے۔ غفور الرحیم ہے۔ اب گرمی ہے، تپش ہے، کوئی سائے کا باقاعدہ انتظام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم کے حضور کہ کوئی اس کا تدارک اور سبب نصیب ہو جائے، تو ان کی دعا کو اللہ کریم نے یہ شرف قبولیت بخشی کہ جب حدت ہوتی، سورج کی تمازت بڑھ جاتی،
سختی پیدا ہونا شروع ہوتی تو بادل ان پر سایہ کر لیتے، اور کوئی تھوڑے سے لوگ نہیں تھے۔ جو روایات میں ملتے ہیں مفسرین کرام ان کے جو عدد کم و بیش بیان فرماتے ہیں وہ 6 لاکھ ہے۔ اب اتنی بڑی آبادی پر اللہ کریم نے جو سائے کا سبب فرمایا، ایک خرق عادت معمول ہے، تو یہ عمومی بات نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ بادل بنتے ہیں، ان کا سایہ بھی ہوتا ہے، سردیوں گرمیوں میں بنتے ہیں، لیکن وہ ایک انداز ہے، کہیں سایہ کہیں دھوپ، لیکن جہاں وہ ہیں یا چل رہے ہیں وہ بادل ان پر سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات جو میں یہ آپ سے گزارشات پیش کرتی ہوئی سوچ رہا ہوں کہ کیسے لوگ تھے، کھلی آنکھوں کیسی چیزیں دیکھ رہی تھی، کیسی عطا سے استفادہ کر رہے تھے، اور یہاں یہ نہیں کہتے کہ اللہ کریم ہم نے جو عمل غلط کیا ہمیں اس کی معافی دے دے۔ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں کہ جی دھوپ ہے تو سائے کا سبب ہو جائے۔ اسی طرح اتنی بڑی تعداد کا کھانا کہاں ایک جگہ پر میسر آ سکے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم کو من و سلوہ یعنی ترجبین اور بٹیرے عطا کیں۔ تو اس میں مختلف روایات میں جو چیز ملتی ہے کہ انہیں کھانا میٹھا بھی اور سالن کی صورت میں بھی پکا پکایا ملتا، اور کثیر تعداد جو ہے وہ یہ ہے کہ پرندے ان کے قریب اترتے، وہ پکڑتے، ذبح کرتے اور انہیں پھر وہ کھا سکتے تھے، پکا سکتے تھے، بھون سکتے تھے۔ اور میٹھے کی بھی کوئی نہ کوئی صورت ایسی کہ اگر پکا پکایا نہیں ہے تو وہاں جو پودے ہیں یا جھاڑیاں ہیں ان پر ایسی شے جمع ہو جاتی اور کثرت سے ہو جاتی جو خوراک کی صورت میں استعمال کی جا سکتی اور وہ میٹھی بھی تھی۔ اور زیتون کے جو پودے ہیں ان کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ تو ہم نے خود یہاں جام علاقے جس میں ہم رہتے ہیں اس کی جو سطح آب سے بلندی ہے یہ ایسی ہے کہ یہاں بھی جو جنگلی زیتون ہے اس کی کثرت ہے، اور پیوند کاری کے حوالے سے بھی اس علاقے کو دیکھا گیا، اور آج کل جو زیتون کی پودوں کا لگانا ہے اس حوالے سے بھی اس علاقے میں محنت کی جا رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے۔ تو جو جنگلی زیتون ہے اسے کہو کہتے ہیں۔ تو یہ اس پر اکثر یہ دیکھا ہے کہ ایک سفید رنگ کا ایسی جمع ہو جاتا ہے کہ نہ اسے آپ پاؤڈر کہہ سکتے ہیں، نہ اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھلی ہوئی شے ہے، لیکن سفید رنگ کی ایک ایسی شے اس پر جمع ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اسے اٹھا کر کھائیں تو وہ مٹھاس بھی دیتی ہے۔ تو یہی کوئی ایسی صورت اگر ہم زیتون کے درخت کو بھی لیں تو اس کی مثال بڑی ہلکی سی آج بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح پرندے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کریم نے ایسا سبب فرما دیا کہ ان کی ضرورت جو ہے میٹھے سے بھی اور سالن کی صورت میں بھی ان کی وہ جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی، گوشت کی صورت میں کہ وہ انہیں نصیب ہو جاتا۔ اور یہ عمومی بات نہیں ہے، صبح و شام ان کا ایسا سبب من جانب اللہ جس میں وہ اس دارالعمل میں کوئی عمل کر نہیں رہے۔ یہ برکت ہے اس دعا کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور اللہ کریم نے اسے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہماری عطا سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حضرت سامعین کرام، رزق کی دو صورتیں، ایک وہ صورت جو اس عالم اسباب میں ایک دوسرے کا جو کام آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاونت ہے، مختلف معاشرے میں سبب بنتے ہیں تو رزق پیدا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے حصے سے اسے وصول کرتا ہے۔ اور بعض رزق کے حصول کے ایسے ذرائع ہیں جس میں مخلوق
نہیں شامل ہوتی، رازق اور مرزوق کے مابین معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ ان کی صورت ایسی ہی ہے کہ رازق اور مرزوق کے مابین معاملہ ہے، درمیان میں کوئی اور مخلوق جو ہے وہ شامل نہیں۔ جیسے اگر آج کی ہم مثال لیں، اگر کوئی شکار کرتا ہے تو جنگل سے اسے اللہ کریم نے رزق دیا، تو اللہ کی عطا اور اس بندے کے وصولی کے درمیان جو ہے وہ کوئی اور فرد شامل نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کی حلال حرام کی کمی بیشی یا پاکی ناپاکی کی کوئی کمی بیشی داخل ہو۔ تو انتہائی پاکیزہ رزق جو رازق اور مرزوق کے درمیان جہاں کوئی اور شامل نہیں ہوتا، تو یہاں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہماری عطا سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور دوسری جو صورت ہے سمجھنے کی اس آیہ کریمہ سے وہ یہ ہے کہ پاکیزگی بڑی بنیاد ہے، اور اللہ کریم نے کھانے کے ساتھ اس پاکیزگی کا بیان فرمایا تو اس کی اہمیت کتنی ہی زیادہ بیان فرما دی گئی ہے۔ تو یہ لازم ہے کہ جو کچھ ہم اپنا کھانے کا سبب کر رہے ہیں حلال حرام کے ساتھ پھر اس کی پاکیزگی جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، چونکہ جب خوراک انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے دو اثرات ہیں، ایک اثر اس کا وجودی ہے اور دوسرا اثر جو ہے وہ اس کا روحانی ہے۔ اب وجودی اثر میں اگر کوئی مضر صحت شے نہ ہو تو وجود استفادہ کرتا ہے، لیکن روحانی طور پر، قلبی طور پر، ایمانی طور پر جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو اگر اس کی حلال حرام یعنی اس کے کمانے میں ذریعہ ایسا ہے کہ وہ رزق حلال نہیں رہا، تو اگر کوئی طبی طور پر نقص نہیں ہے تو وجود تو استفادہ کر رہا ہے، لیکن اس کا جو اثر پڑے گا روح پر وہ ایسا پڑے گا کہ اچھائی کی جو رغبت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی کی رغبت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو جب کھانا انسان نوش فرما رہا ہے یا کھانے کا سبب کر رہا ہے تو جہاں اس کے حلال حرام کا خیال رکھنا ہے وہاں وہ یہ بھی خیال رکھے کہ یہ پاکیزہ بھی ہو۔ تو جب پاکیزہ کھانا نصیب ہو، حلال ہے، پاک ہے اور یہ نصیب ہو تو دونوں طرح سے استفادہ نصیب ہوا، ایک وجودی طور پر اور دوسرا کیفی طور پر، ایمانی طور پر بھی وہ تقویت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وجودی طور پر تو اگر انسانی قلب کی بات کریں تو وہ وجود انسانی کو خون مہیا کرنے کا ایک سبب ہے اور ایک آلہ ہے، لیکن جب آپ ایمانی طور پر اور کیفی حصوں میں بات کریں گے تو قلب انسانی کیفیات کا گھر ہے، اور کوئی وہ خوراک جس میں آمیزش حرام کی ہوگی یا جو پاک نہیں ہوگی اس کی جو کیفیت اور حال قلب انسانی پر مرتب ہوگی وہ اچھائی سے روکنا شروع کر دے گی اور برائی کی رغبت پیدا کرنا شروع کر دے گی، یعنی شیطانیت جو ہے اس طرف رجحان جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری عطا سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور تیسری بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے من جانب اللہ ہے، جو سبب کر رہا ہے اس کے سبب کرنے پر دنیا قائم نہیں ہے، یہ اس کے حکم سے قائم ہے۔ اگر آج ہم ایک خوشے کی بات کرتے ہیں کہ اس کو زمین سے میں کاٹ کر لایا ہوں، تو زمین سے پیداوار کس نے عطا فرمائی، وہ زمین کس نے عطا فرمائی، اس بیج کے پھلنے پھولنے کا حکم کس کا ہے، ملکیت کس کی ہے، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں یہ وجود کس کا ہے، یہ جو طاقت زبان استعمال کر رہی ہے یہ وجود کی طاقت کس کی دی گئی ہے، تو ہر شے اس کی ہے۔ تو جہاں اسباب کا اختیار کرنا ہے وہاں بھی اشیاء کا اسبابی حصہ جو ہے یا محنت اور کاوش اور اپنے حصے کی ادائیگی اس تک رہنا چاہیے کہ یہی گمان نہ ہو کہ شاید نتائج جو ہیں وہ میرے دست قدرت میں ہوگا، پھر بھی وہی جو اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس سے کوئی تجاوز کرتا ہے معزز سامعین کرام تو فرمایا وما ظلمونا،
وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ کتنے اللہ کریم نے احسانات ان پر کیے، لیکن بجائے اس کے کہ شکر گزاری کی طرف آتے، انہوں نے اپنی انا پرستی جو ہے اسے اختیار کیا، ناشکری۔ کہاں سے اللہ کریم نے انہیں چھٹکارا عطا فرمایا، پھر کیسی کیسی خرقِ عادت اللہ کریم نے حالات انہیں عطا فرمائے، کھلی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق کا کوئی عمل اس کا اثر خالق پر جا ہو۔ مخلوق جو اعمال اختیار کرتی ہے اس کے نتائج خود اسی کے لیے، عمل صالح ہوں گے تو نتائج اعلیٰ اور ارفع ہوں گے، عمل بد ہوں گے تو اس کا نقصان جو عمل بد کر اختیار کرنے والا اس نے خود اٹھانا ہے۔ اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے، اور اس بات کو، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے نہیں لیکن اکثر یہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، اس کے باوجود بیماری مجھ پر جو ہے اس کا حملہ کیوں ہے، یا میں نے اتنی عبادات کی، میں نے فرائض ادا کیے، میں نے سنت عبادت اختیار کی، میں نفل عبادت کرتا ہوں، تسبیحات اذکار کرتا ہوں، اس کے باوجود جو میرے حال میں معاشی تنگی ہے وہ کیوں کر ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو ہم اپنی ذات پر جس کا اطلاق کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسا کمال کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ذات ہے رب العالمین کی، اللہ کریم کی، اور وہ ذات بے نیاز ہے۔ تو جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے صالح ہوگا تو استفادہ کرے گا، فائدہ نصیب ہوگا، اللہ کریم کی رضا نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ عمل بد کو یا بد راستے کو اختیار کرتا ہے معزز سامعین کرام، تو اس کے نتائج بھی اسی نے بھگتنے ہیں۔ تو جہاں جس نے انکار کیا اور شکر نہیں کیا تو یہ اصول ہے، عطا اس کی طرف سے ہے، لیکن اگر شکر ادا کیا تو وہ راضی بھی ہوگا، مزید عطا فرمائے گا، اور ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ خوشبختی کی نصیب ہوگی، اعلیٰ نصیب ہوگی۔ تو فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ اور یہ وہ صورت ہے معزز سامعین کرام، انہوں نے جو عمل کیا ان کے لیے، آج جو میں اور آپ عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہوگا۔ تو ہمیں بھی اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، اصول بیان فرماتا ہے، مخلوق کی طرف رہنمائی، اللہ کی رحمت ہے اور رہنمائی ہے۔ اس سے استفادہ اسی جسے مخاطب فرمایا گیا ہے اسی نے حاصل کرنا ہے، اور کتنا اس کا بڑا احسان ہے کہ زندگی کے ایک ایک راز اور ایک ایک پہلو سے پردہ اٹھایا ہے اللہ رب العالمین۔ زندگی کے انداز کو کیسے بسر کرنا ہے اللہ کے انبیاء اور رسول نے اختیار فرمایا، اور اس پر نتائج وہ کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا فائدہ عطا فرمایا۔ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، جسے پیدا فرمایا گیا اس نے اپنی سانسیں پوری کرنی ہیں، جہاں جس زمین پر اسے منظور ہے کہ کس نے کتنے قدم اٹھانے ہیں اس نے اپنے قدم کا شمار پورا کرنا ہے، جسے جتنی فرصت سانس کیا اس نے اللہ کی فضا سے اپنے حصے کی سانس پوری کرنی ہے، جو اس نے حصہ اس کا مقرر فرمایا اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ باریکی اور یہ عقل مندی نور ایمان سے نظر آتی ہے، نور ایمان سے سمجھ آتی ہے، اور بے ایمانی ہو تو پھر ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو سجھائی نہیں دیتا۔ اس لیے پھر بندہ انکار بھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا میں اپنے دست قدرت سے چلا رہا۔ تو جو صاحب ایمان پر اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہی سنت ہے، یہی حکم ہے، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے
ہوگا وہ جو میرے اللہ چاہیں گے۔ اور پھر زندگی میں جو معاملہ جیسے پیش آئے، اگر وہ حصہ ایسا ہے کہ اس کا شکر گزار کرنا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر صورت ایسی ہے کہ اس پر صابر ہونا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، لیکن معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرتا ہے، اللہ جل شانہ ہی کے سپرد کرتا ہے۔ تو جہاں انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، جس راہ کا انتخاب کیا، اپنے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور دروازے سے سرنگوں ہو کر یعنی سجدہ کرتے ہوئے اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر اسی صورت میں یہ دو شہروں کا جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے۔ تو ایک شہر کے داخلے میں جہاں بیان فرمایا گیا وہاں جو ہے ارشاد فرمایا، بعض روایت میں ہے کہ ایک ہی واقعے کو دو حصوں میں بیان فرمایا گیا۔ بہر صورت شہر کے داخلے میں جب انہوں نے چاہا کہ شہر میں داخل ہوں، کسی ایسی جگہ رہیں جہاں باقاعدہ رہن سہن ہو، نظام حیات ہو، تو انہوں نے جب یہ چاہا کہ ہمیں ایسا شہر مل جائے، ایسی آبادی مل جائے کہ ہم جنگل بیابان سے تنگ ہیں، تو اس رب کائنات نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، فرمایا داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، یعنی تمہاری ضرورت ہے اس کی تکمیل اس شہر میں موجود ہے۔ لیکن ایک حصہ ارشاد فرمایا اور دروازے سے سرنگوں ہو کر، یعنی جب مرکزی حصے سے داخل ہو تو پھر عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور ایسی صورت ہو کہ معافی کے طالب ہو اور اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی بخشش مانگتے ہوئے تم داخل ہو۔ اب انہوں نے دعا کی، اس دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوئی، اور اس عمل کے لیے ان کی ذاتی کوئی کاوش نہیں ہے کہ انہوں نے اس شہر کو لڑ کر حاصل کیا، بڑی جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا، نہیں۔ اللہ کریم نے اس آبادی کا ان کے لیے حصول انتہائی آسان فرما دیا۔ ایک حصہ بیان فرمایا، اپنی جو غلطی ہے یا خطائیں ہیں انہیں ان کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ، بخشش مانگتے ہوئے جاؤ، اور جہاں جو با فراغت کھو، یعنی تمہارے کھانے سے وافر حصے اور تمہاری خواہشات سے زائد حصے تمہیں نصیب ہوں گے، لیکن جاتی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جاؤ۔ اور فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، یعنی جو کچھ عطا فرمایا جا رہا ہے تم اپنی صورت ایسی کرو جو نیک ہو تو تمہیں اس سے زائد عطا فرمایا جائے گا۔ اور جب وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہے تو یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف آخرت کی بات ہے کہ وہاں جو ہے وہ بہت زیادہ نصیب ہوگا۔ جب اللہ کریم نے اسے مخصوص نہیں فرمایا تو پھر بات اس کا اطلاق جو ہے دونوں جہانوں پر آ جاتا ہے کہ جہاں بھی اللہ کریم بہت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے معزز سامعین کرام وہاں بھی بے حساب نصیب ہوگا۔ بدبختی وہ جو نہاں خانے میں ہوتی ہے، ظاہر میں اللہ کریم نے کتنا کچھ عطا فرمایا کہ کہاں صحرا میں کیا کیا تکالیف تھیں اور اللہ کریم نے اس میں کیا کیا آسانیاں عطا فرمائی۔ تفاسیر میں جب اس کی مزید واقعات دیکھیں معزز سامعین کرام تو نہ صرف سایہ تھا بلکہ جب یہ شکایت کی گئی کہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، کہاں سے دھوئیں، کیا سبب کریں، تو مفسرین کرام اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ صاف رہتے تھے
اور پھٹتے نہیں تھے، گلتے سڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ کسی بچے کے وجود پر جو کپڑا ہے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کپڑے کا پھیلاؤ بھی ہوتا جاتا تھا، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا قد بڑھ رہا ہے اور کپڑا چھوٹا ہو رہا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت وہی کپڑا پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں کہ جب انہوں نے شہر میں جانے کی بات کی تو جب فرمایا گیا کہ با فراغت کھاؤ، تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے مزید مانگا، خواہشات کا اظہار کیا، رہن سہن سے لے کر استعمال کی چیزوں تک کی بات کی۔ تو فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور جب مرکز سے داخل ہو رہے ہو، دروازے سے داخل ہو رہے ہو، تو عاجزی کے ساتھ بخشش کے طالب، بخشش مانگتے ہوئے تم داخل ہو۔ اور فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یعنی اس کیفیت اور صورت کا اختیار کرنا کہ جب وہ معافی کے طالب ہیں، اس کی عطا کے ساتھ جا رہے ہیں، شکر گزاری کی کیفیت میں ہیں، تو دے تو اس نے پہلے دیا، لیکن فرمایا پھر مزید عطا ہوگا۔ یہ ایسی کیفیت اور حال ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے اور تمہیں مزید عطا ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے معاملات کو یہ اس باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں کامیابی نصیب ہو وہاں شکرانے کی کیفیت ہو، اور جہاں کمی بیشی ہے وہاں عالم اسباب میں جو اپنی کمزوریاں انہیں دیکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، اور بہتر سبب کرتے ہوئے معاملہ اللہ کریم کے سپرد کرنا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو درست ہے، یہ وہ رخ ہے معزز سامعین کرام جو درست سمت کی طرف ہے۔ تو ہوا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اب ہوا کیا؟ فرمایا پھر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، تو ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ بدکار تھے۔ اب فرمایا تو گیا حتتن، مغفرت کے متعلق کہ توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے عز اور انکساری کے وہ تکبر میں آیا، اور انہوں نے حتتن کہ اس کا مطلب یہاں معافی کا ہے، انہوں نے ایسا بدل دیا کہ حنتتن کہ کھانا، روٹی، بجائے اس کے کہ وہ معافی کرتے داخل ہو، وہ بجائے اس کے کہ عاجز ہو کر داخل ہوں، انہوں نے اکڑ گئے، اور انہوں نے بجائے معافی کے انہوں نے کہا روٹی۔ تو اللہ کریم جو ہیں ان کے اس عمل سے ناراض ہوئے، اور فرمایا ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارا۔ سبب کیا ہے؟ اس وجہ سے بما کانوا یفسقون کہ وہ بدکار تھے۔ اب کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کھلی آنکھوں اللہ کریم نے انہیں کیسے کیسے معاملات دکھائے، کیسے حال دکھائے۔ اب وہ بدبختی جو نہاں خانے میں ہے وہ بندے کو اجاڑ دیتی ہے، جو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مفہوم عالی ہے کہ ایک بندہ بڑے عمل کر رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، اور فرمایا کہ آپ الفاظ مبارک ہیں کہ حتیٰ کہ جنت اور اس کے بین ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی یہ جنتی ہوگا، تو فرمایا تقدیر غالب آتی ہے تو وہ منکر ہوتا ہے اور دوزخی ہو جاتا ہے۔ ایک عمل کوئی بد کر رہا ہے اور اسی بدی میں ایسا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے مابین کوئی ایک بالشت فاصلہ رہ گیا ہے، تو وہ اس سے تائب ہو جاتا ہے اور جنتی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس پر تقدیر غالب آتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، لوح محفوظ کا قرآن کریم میں متعدد بار ذکر فرمایا گیا ہے، تو وہاں کی تحریر کیا ہے؟ وہ علم الہی ہے۔ اگر کسی کا بد ہونا یہ حکم ہوتا تو پھر اس پر سزا کائے کی؟ تو اللہ کریم نے انسان کو جو پیدا فرمایا اور اس مکلف مخلوق کا دوسرا حصہ
جن یعنی جن و انس، یہ دو مکلف مخلوقات ہیں، انہیں اللہ کریم نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ کریم نے نعابت عطا فرمائی۔ تو لفظ انسان ہے، دعوت یا ایھا الناس ہے، تو وہ حصے جو تقدیر کے علم الہی سے جو لکھے جا چکے ہیں اس کے مطابق ہر کوئی عمل کر رہا ہے، اس لکھے کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے۔ ہمارے ہاں بات ہو سکتی ہے کہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اس کا علم تو حضوری ہے۔ تو وہ کرے گا کیا، وہ لکھا ہوا یہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس لیے کسی غلطی کا یہ جواز بنتا ہی نہیں کہ جی بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ کریم کو تو جو شے منظور ہے، اس نے جس شے کے لیے تمہیں پیدا فرما، وہ تو تمہیں تمام مخلوقات سے بلندی دیتی ہے، اس کی رضا اور اس کے قرب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ تو تیرا عمل بد ہے جو تجھے بدبختی میں دھکیل رہا ہے، اور تو گر رہا ہے اور اتنی بڑی عطا سے دور ہو رہا ہے۔ تو جب بندہ اپنی ذات میں کھو جائے تو پھر وہ اور صورت میں دیکھتا ہے۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ نے دو اصول زندگی کے بیان فرمائے، ایک اصول تجویز، دوسرا اصول تفویض۔ اب تجویز میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں کہ جو ہم اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، میری صورت ایسے ہو، میری حیثیت ایسی ہو، میرا مقام ایسا ہو، معاشرے میں میری اتنی قوت ہو، یہ وہ حصے ہیں جو ہم اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، اور تجویز کردہ زندگی کے لیے ہم کاوش میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے تفویض، عطا کی گئی تجویز ہم خود اپنے لیے مقرر کر رہے ہیں، تفویض، اصول تفویض کہ جو عطا کی گئی، تفویض کی گئی، اس میں اللہ کریم نے ہر ایک کا حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ اچھا، ہر دو صورت میں سبب اختیار کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بے سبب زندگی ہوگی، سبب اختیار کرنا ہے۔ اصول تجویز میں بندہ اپنی دنیا بناتا ہے، ایک تخیلاتی زندگی اور ایک تخیلاتی حالات کو دیکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہوگا وہ جو مالک حقیقی چاہے گا۔ اگر ہماری کسی شے پر ملکیت ہے تو وہ اس کی تفویض کی گئی ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی دینے سے ہے، اس میں کمال ہمارا ذاتی نہیں ہے، حتیٰ بات وجود کی بھی آ جائے تو۔ اب اس تجویز میں جب ہماری تجویز کے مطابق ہوتا نہیں تو پھر اللہ معاف کرے، ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم اللہ پر ہی شکایت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب اصول تجویز کی صورت میں زندگی بسر کرنا کیا ہے کہ اپنی کاوش کی، سبب اختیار کیے، جتنی طاقت اس نے دی اسے صرف کیا، معاملہ درست یعنی رخ درست اختیار کیا۔ یہ تو وہ حصے ہو گئے جو ہمارے حصے کے تھے، جو کام ہم کر سکتے تھے۔ بات رہ گئی نتائج کی، اب نتیجہ وہ جو اللہ کریم کو منظور ہوا۔ اصول تفویض پر صورت عمل کی ساری وہی، لیکن نتیجے پر اطمینان ہے کہ اللہ کریم کو جو منظور ہوا وہ اس نے مجھے عطا فرما دیا، تو اللہ کریم کا شکر گزار ہوا۔ کہیں کمی بیشی ہوئی، صابر ہوا یا شاکر ہوا، ہر دو صورت میں صابر و شاکر، ہر دو صورت میں اس نے دیکھا اپنے اللہ ہی کی طرف۔ لیکن اصول تجویز جس پر ہم اکثر کاربند رہتے ہیں، اسی لیے ہماری شکایات ہوتی ہیں کہ میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں تو استغفار کی تسبیحات کرتا ہوں، میں تو درود شریف کی تسبیحات پڑھتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ عبادت نصیب ہو، ہم اللہ کا شکر کریں، اس نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ وہ صورت ہے جو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ کریم کسی کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تو اس کا احسان ہے، بجائے اس کے کہ ہم شکر ادا کریں، بار الہ تو نے مجھے استغفار کی توفیق عطا فرمائی، بار الہ
تو نے مجھے درود شریف، وہ عمل جو بار بار درا یا درو، وہ عمل جو بار بار کرنے کا ہے، وہ تو نے مجھے عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا۔ وہ حصہ یا رب العالمین جو تو نے فرمایا بندے مومن کو، فرمایا کلام ذاتی میں، یہ وہ حصہ ہے جسے اپنی طرف منسوب فرمایا، اپنے فرشتوں کی طرف منسوب فرمایا، صاحب ایمان کو اختیار کرنے کا بیان فرمایا۔ تو میں بجائے شکر ادا کرنے کے میں یہ سمجھوں کہ میں نے کمال کیا اور احسان میرا ہے، تو یہاں ٹھوکر لگ جاتی ہے معزز سامعین کرام۔ تو اصول تفویض کی صورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اصول تجویز کی صورت سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن ہر دو میں وہ کون سی قدر ہے جو ہمیں اس نزاکت کو سمجھائے گی؟ تو ہم دیکھتی آنکھوں انکار کر رہے ہوتے ہیں کیفیت قلبی کا، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ محسنین کیا ہے؟ احسن اقدام کیا ہے؟ نیت سے عمل تک، صرف بات صورت کی نہیں ہے۔ احسن تب ہوگا جب اس کے ساتھ کیفیت یعنی نیک نیتی شامل ہوگی، اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ اگر ہم اس صورت کے تحت اپنی زندگی کو دیکھیں، اسی صورت کے تحت ہم اپنے گھر کو دیکھیں، اسی صورت کے تحت ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ملک و قوم کو دیکھیں، تو پھر سمجھ آئے گی کہ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر ہر کوئی اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق کمال ذاتی سمجھتا رہے اور وہ یہ سمجھے کہ اس دنیا کو میں نے زور بازو سے حاصل کرنا ہے اور سارا کمال میرا ہی ہے، تو پھر قرآن کریم اقوام سابقہ بھی مثال دیتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی قرآن کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے اس روز کہیں گے کہ ہمیں کوئی نظریہ، کوئی موقع، کوئی ایسا ملے کہ ہم واپس آ جائیں اور اللہ کو کم مانیں، تو اس وقت بھی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم سے پہلے قوموں کی حالت جو ہے وہ تم نے نہ دیکھی تھی، یعنی تم سے پہلے قوموں نے جس راہ کا انتخاب کیا اور پھر جو نتائج پائے وہ تم نے دیکھے سنے نہ تھے۔ تو آج میں اور آپ جب ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں اور اللہ کریم کا کلام ان تمام معاملات سے پردہ اٹھا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندگی کے ایک ایک حصے میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، کل روز محشر ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ بار اللہ یہ جو زیادتی میں نے کی اس کا کیا جواز ہے؟ تو بات نیت پر جب آئے گی تو بات وہیں پہنچتی ہے معزز سامعین کرام، کیفیات کی۔ بعض ہمارے دوست جب ان موضوعات کو لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین شاید ذریعہ معاش ہے۔ معزز سامعین کرام، نہ اس کا ظاہری پہلو ذریعہ معاش ہے اور نہ اس کا باطنی پہلو جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے۔ مخلوق کی تقسیم دنیا میں ایسی ہے کہ بعض لوگوں کے حالات مخلوق سے کی گرفت سے اوپر ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، لیکن ساری مخلوق جو مخلوق کی گرفت میں نہیں آ سکتا، کیا وہ مالک کی گرفت سے بچ جائے گا؟ تو بجائے ہم ایک دوسرے کو طے کرنے کے، بجائے ہم اپنی آراء دین پر ایسی کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی تحقیق نہ ہو، جس کو میں جانتا نہ ہوں اور اس پر میں ایسی حتمی رائے دے رہا ہوں کہ خود تو عمل کر نہیں رہا، دوسرے کے روکنے کا سبب بن رہا ہوں، بجائے اس کے اس کی نزاکت کو ہم سمجھیں، تو ایک جو شخصی آزادی ہمیں ایک موقف دینے کی ہے کہ جو آج کا میڈیم ہے اسے آپ دیکھیں کیسی کیسی آراء آ رہی ہیں، کیسی کیسی لا یعنی باتیں آ رہی، تو اس سارے سے کیا ہو؟ تو وہ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا نا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنا نقصان ہے۔ تو دین کا ظاہری پہلو ذریعہ معاش نہیں ہے، اسی طرح دین کا باطنی پہلو جو ہے وہ ذریعہ معاش نہیں ہے۔ دین اسلام
ذریعہ معاش سکھلاتا ہے اس کی حقیقت سے آگاہ فرماتا ہے کہ اللہ کریم رازق ہے، اس نے ہر ایک کا حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ علماء کرام جب اس موضوع پر بحث فرماتے ہیں تو کتنے ہی سال، مطلب اب اگر میں کوئی لفظ ایسا بول دوں اور اس میں نقص نہ ہو، لیکن کتنے ہی سال، یعنی 50,000 سال تک کا لفظ آتا ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اس نے اس کا رزق تقسیم فرما دی۔ تو رزق کی تقسیم عرصے سے قطع نظر پہلے فرمائی گئی، پیدائش بعد میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مخلوق ہے، یہ تحت ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، مخلوق حاکم نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اب بات تعلق یہ ہے معزز سامعین کرام، وہ حضوری نصیب ہو کہ دین اختیار کرنا نصیب ہو، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا وجود میں سب سے بلند مقام پیشانی ہے، قرب میں سب سے اعلیٰ حصہ، پسندیدہ حدیث شریف میں جو ظاہری پہلوؤں میں آتا ہے وہ بندے کا سجدے کی صورت میں ہونا ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ ہم اپنا انکار کر رہے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، لیکن عمل ایسا ہے کہ یہ پسندیدگی میں، شرف قبولیت میں بڑی بلندی اختیار کر رہا ہے۔ تو کم بات ہماری طرف نہیں، بات اس طرف ہے، بات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سجدہ ریز ہونا، یہ شرف نصیب ہونا خوشبختی جانی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ہم اپنی شنانیت میں آ جائیں کہ میرے جیسا عبادت گزار کو۔ اسی طرح جب بات کیفی آتی ہے معزز سامعین کرام، یہ قرب ہے، لیکن قرب نزاکت بڑھا دیتا ہے۔ جتنی آشنائی ہو، جتنی شناسائی ہو، اتنی نزاکت بڑھتی جاتی ہے، جتنے علوم کا حصول ہو۔ اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے گا، کوئی ان پڑھ جاہل آدمی ہو تو اس پر گلہ کم کیا جاتا ہے بنسبت پڑھے لکھے کی۔ اگر پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں ایک غلطی کریں تو عمومی رعایت ہوتی ہے ان پڑھ کے لیے کہ یہ تو ان پڑھ تھا، اس نے یہ غلطی کی، تو اتنا پڑھا لکھا تو نہیں، کیوں یہ یخ ماری؟ تو جب عبادت گزاری نصیب ہوئی تو اس کا شکر نصیب ہو۔ اسی طرح کیفیات قلبی کی طرف بات جب آتی ہے تو معزز سامعین کرام، یہاں بھی کوئی کسی سے رزق کا طالب نہیں بیٹھا، صورت دوسری ہے، عطا اس کی ہے، سبب دینے کے ہیں، لینے کے نہیں ہو رہے۔ ہاں، ہر ایک کا اپنی راہ ہے، اپنا انتخاب ہے۔ کسی نے صورت کیا اختیار کی، وہ بہروپیہ ہوگا، وہ عالم نہیں ہوگا، وہ صوفی نہیں ہوگا، وہ بہروپیہ ہوگا۔ تو موضوع اختیار کرنا ہے تو بہروپیے پر بات کرو، عالم پر نہ کرو، باشرہ پر نہ کرو، صوفی پر نہ کرو۔ بحث کرنی ہے تو بہروپیے پر کرو، چونکہ اس نے بہروپ اختیار کیا ہے۔ بات جب دین کی کرو گے تو دین تو کلام ذاتی ہے، بات زندگی کے ایک ایک پہلو کو کرو گے تو وہ تو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو حکم اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں دوسرے کی طرف نہیں اپنی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ حساب دوسرے کا نہیں دینا، حساب اپنا دینا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔